من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 3 کا آغاز کریں ہیں۔ اس رکوع میں کل 9 آیات ہیں۔ در حقیقت یہ رکوع سورہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور اس میں قرآن اپنے پڑھنے والے کو دعوت دیتا ہے کہ وہ قرآن کو کھولیں اور کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انوار جو ہیں وہ پوشیدہ رکھے ہیں۔ تو ہم اپنے اس کا آغاز کرتے ہیں سبق کا آیت نمبر 21 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا۔ یہاں پہ ہم پہلے دیکھتے ہیں یا، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ یا حرف ندا ہے۔ حرف ندا جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی، یا اللہ، اے اللہ، لیکن آپ کہیں گے یا کے ساتھ ایھا کیوں لگا ہے؟ یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ جس اسم سے پہلے یا لگتا ہے، اگر اس اسم پر الف لام داخل ہو تو اب یا سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ یا کے ساتھ ایھا کا اضافہ لگا دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں الناس ہے، یعنی ناس سے پہلے الف لام ہے، تو یعنی اس میں معرفہ سے شروع ہونے والے نام جس کے ساتھ ہمیں یا لگانا ہے تو اس کو یا کے ایھا کے اضافے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یا سے مراد یہ ہے۔ بدو عبد سے نکلا ہے، بندگی اختیار کرو۔ اے انسانوں یا اے لوگو، بندگی اختیار کرو۔ رب مانے رب کم الذی، دیکھیں یہاں پہ کم جو ہے ضمیر ہے، متصل ہے، جیسے اب تک ہم نے ضمیر پڑھی ہم، وہ سب لوگ، کم سیکنڈ پرسن مخاطب کے لیے، تم سب، ربکم الذی، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، کس رب کی؟ الذی، اس کی، جس کی، جنہوں نے، انہوں نے، ان میننگز میں آتا ہے۔ ربکم الذی، اپنے اس رب کی، خلقکم، خلق پیدا کیا، کم مانے تم سب کو۔ اتنی آیت کے ٹکڑے کا مطلب ہوا اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب یا اس مالک کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ والذین، واو اور الذین، جس کو، جنہیں، والذین من مانے سے، قبلکم، قبل مانے پہلے، اردو کا لفظ ہے قبل، ہم کہتے ہیں اس سے قبل کے آپ آگے جائیں تو قبل ہے، کم مانے تم سب کو۔ کیا مطلب ہوا؟ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے، یعنی ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو تم سے پہلے سے مراد یہ، ہم سے پہلے کون تھے؟ ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ تھے، ان سے پہلے ان کے ماں باپ، ان سے پہلے ان کے ماں باپ، یعنی ہم سے پہلے جو بھی ہماری نسل کے لوگ تھے، جو بھی تھے، ان کو کہا گیا ہے کہ اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اس مالک کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو بھی۔ لعلکم، تاکہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم بچ سکو۔ یہاں تقوی کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ تقوی کے مطلب ہوتے ہیں پرہیزگاری یا بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچنا، دوزخ میں جا گرنے سے بچنا۔ تو یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو مخاطب کیا، یہاں صرف مومنین یا مسلمین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمومی حکومت، عمومی طور پہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو، اے انسانوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے بچ سکو اور برے کاموں میں پڑنے سے بچ سکو۔ آگے آیت دیکھیں،
لعلکم تاکہ تم بچ سکو. آیت نمبر 22 دیکھ لیجئے. الذی جس نے، جعل بنایا، یا ہم اس کو پیدا کیا بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے جعل کا عربی میں لفظ ہوتا ہے بنانا. لکم، لا مانے کے لیے، کم مانے تم سب کے لیے. الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو، ارضا فراشوں، فراشوں مانے فرش. یہ اردو کا لفظ ہے، ہم لوگ فرش بچھاتے ہیں. تو دیکھیں کیا کہا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. والسماء، اور آسمان کو، بناء، بنا کہتے ہیں چھت کو. تو جس نے فرش کو، جس نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو پہلی آیت جو ہم نے آیت نمبر 21 پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں دیکھو میری عبادت کرو. گویا کہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد کیا تھا. ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لفظ عبادت یوز کرتے ہیں، یا میں آپ سے کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی عبادت کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں عام طور پہ یہ آتا ہے نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، اور جو یہ عبادات ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جو کہ ظاہری طور پہ، عملی طور پہ ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ہم اگر اس لفظ کو، اب عبادت کے لفظ کو غور کریں اور اسے کھولنے کی کوشش کریں، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، حکم ماننا. تو اب یہ عبادت کیا ہو گیا؟ یعنی ہر لمحے، ہر وقت اللہ کے حکم کو ماننے کو عبادت کہتے ہیں. دیکھیے یہ لفظ کتنا جب کھل کے سامنے آیا تب ہمیں پتہ چلا. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ تو بڑا عبادت گزار بندہ ہے، یہ بڑی عبادت کرتا ہے، تو ہمارے ذہن میں آئے گا یقیناً طور پہ یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، اس نے اور عبادات بھی کی ہوں گی، حج بھی کیے ہیں اور یہ کیے. لیکن دیکھیے اصل میں عبادت کا اصل مفہوم اگر واضح طور پہ اس کے بڑے اس کو بڑے اس پہ لے کے جائیں پیرائے میں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہر لمحے اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے. میں اپنے شوہر کی خدمت اس لیے کروں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو میرے ایک ایک کام پر عبادت کا ثواب ملے گا. میں اگر یہ سوچ کے اپنے بچوں کی تربیت کروں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے مجھے ماں بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں تاکہ میں بچوں کی تربیت کروں اور ان کو دین کی طرف لگاؤں، تو میرا ایک ایک روٹی پکانا، سالن بنانا، بچوں کو کھلانا، ان کا منہ دھلانا، ان کے کپڑے بدلانا، ہر چیز عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا. تو دیکھیے کہ ہم ہر وقت عبادت کرنے کے لیے، ہمیں ہر وقت عبادت ہم کر سکتے ہیں. تب جا کے یہ آیت اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم میری عبادت کرو. تو اللہ کی عبادت یہ کرو کہ اس کے ہر حکم پہ سر جھکاؤ، جو بھی احکامات اللہ دے رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اس پہ سر جھکا دو. اب جب یہ عبادت کی بات کرنے کے بعد اب اللہ اپنا تعارف میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اب بھی تم میری عبادت نہیں کرو گے جبکہ میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. اب زمین کو فرش بناتے، آپ بتائیے زمین پہ چلنا کوئی آسان بات ہے؟ سائنسداں کہتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی کشش ہے کہ اگر وہ کشش ثقل کے اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو زمین پہ کوئی شخص کیا کوئی چیز بھی زمین پہ نہیں ٹھہر سکتی. یہ کشش ثقل ہے جو کہ چیزوں کو زمین اپنی طرف کھینچے ہوئے. تو بتائیں ہم اس پر ایک قدم نہیں چل سکتے. سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے گول گول گھوم رہی ہے. آپ بتا دیجئے کسی گھومتی ہوئی چلتی ہوئی چیز پہ چلنا کتنا مشکل ہے، لیکن ہم زمین پہ کھڑے ہوئے ہمیں ایک احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کسی چلتی ہوئی یا گھومتی ہوئی چیز پر ہیں. اب اللہ نے کتنی شاندار کیا زمین بنا دی، کہیں سے نرم ہے، کہیں سے سخت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے، نہ یہ کہ ہر طرف گڑھے ہی گڑھے، نہ یہ کہ ہر طرف پانی پانی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم زمین پہ ایک قدم نہیں چل سکتے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جو اپنی شان بیان کریں. مزید آگے فرماتے ہیں وَأَنزَلَ، واو مانے اور، انزلہ مانے نازل کرنا یا برسانا، من مانے سے، سما مانے آسمان، من السمائی
اور برسایا آسمان سے ماءن پانی. ماء کہتے ہیں پانی. اب دیکھیے آسمان سے پانی برسا دیا. آسمان سے پانی کیوں برسایا جبکہ دریا موجود ہے، سمندر موجود ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم پہ غور کیجئے کبھی کہ سمندروں میں اتنا پانی ہے کہ اگر سمندر اپنے حدود سے باہر آ جائے تو وہاں پہ سیلاب آ جائے، یا دریاؤں میں اتنا پانی ہے. لیکن بہت سی جگہ بہت سے اور اونچے اونچے پہاڑیں، زمین پہ بہتا ہوا پانی اوپر پہاڑ پر کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے کیا سسٹم بنایا اللہ نے؟ سورج کو اتنی تیز روشنی دی، اتنی تیز دھوپ دی کہ اس دھوپ نے پانی کو آبی بخارات بنایا. یہ پانی آبی بخارات بن کے بادل بنے، اور یہ بادل ہواؤں کے دوش پہ چلتے ہوئے ان جگہ پہ زمین میں پہنچے جہاں پر خشکی تھی، جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا. وہاں پہ اس پانی کو برسایا. جب پانی برسا فَأَخْرَجَ، پھر اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل پیدا کیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے لیے. یعنی پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کے تمہارے لیے رزق ہم پہنچایا. یعنی صرف آسمان سے پانی نہیں برسایا، بلکہ اس پانی کے ذریعے سے اس زمین میں جب یہ پانی گیا تو اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے. صرف اتنی یہ 2 آیتیں ہی اتنی زبردست ہیں کہ اگر اس پہ غور کریں تو بندے کا سر خود بخود سجدے میں گر جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ بڑے اس سے کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا، تو پھر ہرگز بھی بالکل بھی نہیں، تجعلوا یا خبردار ایسا نہ کرنا، تجعلوا للہ کہ تم بناؤ، کیا بناؤ؟ اللہ کے ساتھ اندادوں کہتے ہیں مد مقابل یا شریک، اندادوں وانتم تعلمون، جبکہ اور تم سب کچھ جانتے بوجھتے. تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے. کیا جانتے بوجھتے؟ آپ بتائیے، کیا ہمیں نظر نہیں آتا آسمان سے پانی برستا ہوا؟ ہمیں آسمان پہ بادل نظر نہیں آتے؟ کیا ہمیں زمین نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں سورج چاند نظر نہیں آتے؟ جب ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، جب ہم اس کو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم بغیر کسی رب کے نہیں بن سکتا، تو پھر ہم کیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ٹھہرا سکتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میرا شریک نہ ٹھہرانا. عام انسان کی دیکھیں فطرت ایسی ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کو، بڑی اچھی چیز کو ایجاد کرے اور دوسرا آ کے کہے کہ بھائی میرا بھی اس میں حصہ ہے، میں نے بھی تمہارے ساتھ یہ بنایا، میری بھی تعریف کرو، تو اس بنانے والے کو کتنا شدید غصہ آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ کام کیا نہیں، سارا کام میں نے کیا اور یہ آگے اس میں حصہ داری کرنے. تو پھر اللہ جیسی شان جلیل ہستی جس نے کہ پوری کائنات کو بنایا، اور ہم جیسے کہ کسی کی اتنی سی مجال نہیں، اتنی سی طاقت نہیں کہ اس کی بادشاہی میں ہم شریک ہو سکیں، پھر ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو کبھی بھی نہ معاف کرنے والا گناہ کا گناہ ایسا کبیرہ کہ جس کی کبھی کوئی معافی نہیں ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، واو مانے اور، ان مانے اگر، کنتم تم کو ہو، فی ریبم اس میں شک. یہ ریب لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا، شک ہونا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہو اس میں، کس میں؟ مما جو کچھ، نزلنا، نون الف زبر نا آخر میں لگا ہے، یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، ہم کے معنوں میں آتا ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، علی مانے پر، عبدنا اپنے بندے پر. اگر تم کو واقعی اس میں کچھ شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُو تو لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ ایک ہی صورت، مم مانے سے، مثلہ مثل اس جیسی ہی. قرآن کی طرف یہ ہو کی ضمیر ہے جو کہ ہی کی شکل میں آیا ہے، یعنی اس قرآن کی صورتوں والی کوئی ایک صورت، کوئی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ دیکھو تم لوگ کو اس بات پہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تم نے اس پہ اعتراض کیا ہے،
تو اب اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ اچھا ایسا کرو کہ جاؤ جا کر کوئی اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. ودعو، واو مانے اور، ادعو مانے یہ دعا سے نکلا ہے. دعا کے مطلب ہوتے ہیں پکارنا یا بلانا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سے پکارو، اللہ سے دعا کرو، تو کہا ہے ودعو تو پکار لو، شہداءکم اپنے سارے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا رعایت دے دی. کیا رعایت دے دی؟ ایسا نہیں کہ تم اکیلے بناؤ، بلکہ کیا کرو کہ جاؤ اپنے سارے ساتھیوں کو بلا لو سوائے اللہ کے. اب سوائے اللہ کے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی جتنے کفار تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، وہ سب اللہ کو مانتے تھے. تو اللہ نے کہا بس اللہ کو چھوڑ دینا، باقی اس کے علاوہ اپنے سارے ساتھیوں کو بلا لو اور اس قرآن کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تو تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. دیکھو تم دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اسی کلام جیسی ایک بات بنا کے لے آؤ تم. تو دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. دیکھو بھائی، جب آپ کسی کو چیلنج دیتے ہیں، میں آپ کو کوئی چیز دکھا دوں کہ بھئی یہ اس جیسی بنانی ہے، تو پہلے آپ کہیں گے پہلے مجھے دکھائیے تو صحیح مجھے بنانا کیا ہے. پھر آپ اس چیز کو دیکھیں گی، پھر اس کا معائنہ کریں گی، پھر کہیں گے اچھا چلو میں اس کی کاپی بنانے کی کوشش کرتی ہوں. تو پہلے اس چیز کے بارے میں مطالعہ کرنا ضروری ہوگا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن کا ایک انداز تخاطب ہے کہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ آؤ پہلے اس قرآن کو پڑھو، پڑھ کے دیکھو، اس کو سمجھو، پھر اگر تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگو کہ ہاں ہم ایسا کچھ بنا سکتے ہیں، تو پھر ایک صورت بنا کے لے آنا. تو گویا کہ قرآن اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بالکل ایک روب کے ساتھ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ چلو آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تو آ کے ذرا اس جیسی ایک صورت بنا لو. آیت نمبر 24 دیکھیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم، لم مانے نہیں ہوتا ہے، اگر تم یا پھر تم، لم تفعلوا ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے. اب دیکھیں یہاں پہ لن کا مطلب بھی نہیں ہے اور لم کا مطلب بھی نہیں ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. لم نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ابھی حال میں ہو رہا ہے تو لم ابھی تم ایسا نہیں کر سکو، اور لن کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہو سکے گا. تو کیا مطلب ہو گیا؟ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بالکل زوردار قسم کا کوئی چیلنج دیا اور کہا کہ چلو اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ تم ایسی صورت نہیں بنا کے لا سکتے اور یقیناً نہیں لا سکو گے ایسی کوئی صورت بنا کے. فَاتَّقُوا تو بچو، تو ڈرو، نار التی اس آگ سے، الذی کی مونس سے التی، کون سی آگ؟ نار مانے آگ. تو فَاتَّقُوا نار التی تو ڈرو اس آگ سے، کون سی؟ وقودها الناس، وقودها مانے ایندھن، ناسو جس کا ایندھن ہوگا ناس لوگ، والحجارت اور پتھر، یعنی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کیا ہوگا؟ آگ ہوگا، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ انسان تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایندھن ہوں گے، اس لیے کہ انسان جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس آگ میں ڈالا جائے گا. لیکن پتھروں کا ذکر کیوں آیا؟ تو پتھروں کے لیے، اس کے ذکر کے لیے دو امکانات ہیں. پہلا تو ایک امکان یہ ہے کہ جو پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑا سخت ہوتا ہے. یعنی جیسے کوئی لکڑی جلتی ہے تو جب آگ جلتی ہے تو تھوڑی دیر میں وہ لکڑی جل کے اپنی ذات میں ختم ہو جاتی ہے، تو وہ آگ خود بخود بجھ جاتی ہے. لیکن جو پتھر کا کوئلہ ہے وہ، کیونکہ وہ پتھر ہے، وہ جلنے کے باوجود ختم نہیں ہوتا، اس لیے اس قسم کی آگ جو ہے وہ خود بخود نہیں بجھ سکتی. دوسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ان کے معبود، جو کفار کے معبود ہیں، وہ پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، پتھروں سے تراش کے انہوں نے یہ بت اور مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ سب بھی آگ میں ڈالے جائیں گے. انسانوں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ یہ پتھر بھی آگ میں ڈالے جائیں گے.
اعدت للکافرین جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں پر کافروں کا بڑا دردناک نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے جو یہاں پہ شرک کیا دنیا میں، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، اللہ کو جاننے کے باوجود تو نے ان کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں اور دیوی دیوتا بنا لیے ہیں، اور تم نے انبیاء کو ان کا بیٹا بنا دیا ہے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی ہیں، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اتنا خراب، اتنا غلط کام، اتنا کبھی حرکت کی ہے، تو اب تم ڈرو اس بات سے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو آیت نمبر 25 تک ہم اکتفا کرتے ہیں، باقی آیت نمبر 24 تک ہم یہاں پہ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 اور 29 ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔